آج کی یہ محفل اور آج کا یہ پروگرام انتہائی پر مسرت اور بڑی ہی سعادت والا پروگرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ادارے کے اندر آج ہماری کئی بیٹیاں اور بچیاں اور بہنیں وہ بخاری شریف مکمل کر کے فارغ ہو رہی ہے، اور کئی قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کر فارغ ہو رہی ہے۔ وہ بچیاں اور بیٹیاں بڑی مبارک کی حقدار ہے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، تفسیر پڑھی اور بخاری شریف مکمل کی، اور ان کے والدین بھی بہت مبارکباد ہیں، مبارک کے حقدار ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ اسی مسجد اور ادارے کی انتظامیہ یہ بھی بہت ہی مبارک کی حقدار ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ایک ادارہ شروع کیا ہے جس سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام منتظمین اور پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ میں کوئی زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، نہ ہی میں کوئی زیادہ مقرر ہوں کہ میں بہت لمبا بیان کر سکوں۔ تو مختصر وقت کے اندر میں نے کچھ علم کے حوالے سے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ تو میرے بعد انشاءاللہ ہمارے بھائی مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب انہوں نے بخاری شریف کا درس دینا ہے۔ پھر ہمارے بڑے ہی خطیب، ایک بہت بڑے مشہور و معروف خطیب بنیامین عابد صاحب، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو زیادہ سے زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو 23واں پارہ اور سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو حکم دے دو، ان کو کہہ دو، یہ بات ان کو کہہ دو کہ علم والے اور بغیر علم والے، یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، یعنی دین کا علم، قرآن مجید کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا علم، یہ علم والے اور غیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات پھر کن کو سمجھاتی ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو عقل والے لوگ ہیں نا، سمجھدار لوگ،
ان کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ علم والے اور بغیر علم کے، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، یہ دونوں جو ہے نا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی من سلک طریقہ، جو آدمی ایک ایسے راستے کو چلتا ہے، ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ علم طلب کرتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علم جو ہے نا دین کا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ سورہ مجادلہ کے اندر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم والے ہیں، ایمان والے ہیں نا، ان کے ہم درجے بلند کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نا یہ دعا کیا کرو، رب زدنی علما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ کر، میرا علم زیادہ کر۔ تو قرآن مجید کی یہ ایک واحد ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر اضافے کا حکم ہے کہ دعا کرنے کہ اللہ مجھے چیز زیادہ دے۔ اللہ قرآن مجید اور بھی کئی چیزیں ہیں نا، لیکن علم ایسی چیز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ تم یہ دعا کرو، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اپنی گواہی کا ذکر کیا ہے، یعنی توحید کے بارے میں اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی، پھر اس کے ساتھ علم والوں کی گواہی کا بھی ذکر کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ علم والے لوگ جو ہے نا، علم پڑھنے پڑھانے والے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اور کا بھی ذکر کر سکتے تھے نا، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی انجینئر ہو، کوئی بڑا کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بہت بڑا بادشاہ، اس کا ذکر تو نہیں کیا۔ جب توحید کے لیے گواہی کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے اور اپنے فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل علم جو ہے نا، ان کا بہت زیادہ مقام ہے۔ میں ایک اور قرآن مجید کے حوالہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالہ سے ایک مثال دے کر آگے بات کو چلاتا ہوں۔ علم والوں کا مقام اس انداز کے اندر بھی ہے کہ یہ آپ دیکھیں، کتا جو ہے نا، یہ پلید ہے، نجس ہے، یہ گھر کے اندر اس کو رکھنا منع ہے، اور جس گھر کے اندر کتا رکھا جائے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا جو ہے نا، جس برتن کے اندر منہ مار جاتا ہے نا، منہ لک جاتا ہے، منہ ڈال دیتا ہے برتن میں، تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ یعنی اتنی یہ پلید چیز ہے، نجس چیز ہے کہ کتا جس منہ کے اندر، جس برتن میں منہ مارتا ہے نا، اس کو 7 بار دھونا ہے، ایک بار پھر مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ اب اتنی یہ نجس چیز، گندی چیز، تو یہی کتا جو ہے نا، اگر شکاری گھر رکھ لیا جائے تو اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ جب ایک شکاری کتا جو ہے نا آپ چھوڑتے ہیں اللہ کا نام لے کر، یعنی اس کو اللہ کا نام سکھا دیا گیا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے اوپر پڑھ دیا گیا ہے۔ اب اس کتے کا بھی بہت بڑا مقام بن گیا ہے، اتنا مقام بن گیا کہ ایک تو اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر
جو چیز اس نے شکار کر کے لانی ہے وہ ہم کھا بھی سکتے ہیں، حالانکہ کتا جو ہے اس کے اندر دانتوں میں زہر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس نے ہمارے لیے شکار کیا ہے، خود اس میں سے کوئی چیز کھائی نہیں ہے، منہ کے اندر پکڑ کر لیا ہے، ہم نے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا ہے، تو اب اس کا جو ہے نا کھانا ہمارے لیے حلال ہو گیا کہ ہم وہ چیز جو اس نے ہمارے لیے شکار کی ہے نا ہم کھا سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر جو کتا ہے نا، جو شکاری اس کو معلم کہا گیا ہے، اور جو شکاری نہیں ہے اس کو غیر معلم کہا گیا ہے۔ تو یعنی یہ کتا جو ہے نا جو شکار کے لیے ہے، جو شکار کر کے لاتا ہے، اس کے اللہ نے ایک مقام بنا دیا ہے، اس کو معلم قرار دیا ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ کتے کا مقام بن سکتا ہے، ایک بہت زہریلی چیز اور نجس چیز کا مقام بن سکتا ہے، تو ایک انسان کا پھر مقام کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر انسان جو ہے یہ تعلیم حاصل کر لے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث یاد کرے، تو کیا پھر اس کا مقام نہیں بن سکتا؟ یقیناً اس کا مقام بن سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین محدثین انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ آج کل تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا ادارے قائم ہیں، ہم جو ہے نا تعلیم بڑی آسانی کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پہلے جو محدثین تھے وہ بڑی مشقت اٹھاتے تھے، بڑی دور دور کا سفر کر کے نا تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری، ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو علم ہوا کہ کوئی فلاں بندہ ہے، اس کے بعد نا ایک حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، تو اب انہوں نے اس طرح کیا کہ سفر کے لیے سامان تیار کیا اور ایک اونٹ خرید لیا، اور اونٹ کے اوپر ایک مہینہ سفر کرتے رہے، پورا مہینہ اونٹ کے اوپر سفر کیا۔ تو سفر کر کے ایک آگے پھر پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس، پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ حدیث ہے، تو ان کے شام کے اندر نا ان کا گھر تھا، ان کے شام میں گھر چلے گئے، اتنا دور دراز کا سفر کر کے، تو باہر ان کے گھر کے باہر دربان تھے، ان کو بتایا کہ اندر جا کر بتاؤ کہ جابر بن عبداللہ جو ہے نا یہ آئے ہیں، آپ کو ملنے آئے ہیں، تو ان کی بات سننی۔ تو عبداللہ بن انیس جو ہے نا یہ پھر آئے، تو انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ یہ کہنے لگے کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے یہ خطرہ کہ اگر میں حدیث نہ آپ سے لے سکا، ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں، موت واقع ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں حدیث نہ لے سکوں۔ اتنی محنت اور مشقت کر کے نا وہ ان کے پاس ایک مہینہ سفر کر کے حدیث لینے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بتلائی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اس کے آگے پھر یہ لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مچھلیاں جو ہے نا اپنی پانی کے اندر وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، اور پھر چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر یہ بھی اس آدمی کے لیے دعا کرتی ہیں جو علم والا ہے، جو بندہ علم سیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے نا، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے نا، اس کے لیے
اس کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے جو پر ہیں نا ان کو جھکا دیتے ہیں، ان کو پاؤں اپنے جو پر ہیں ان کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ عام طور پر نا ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے، بڑی باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی بات کہیں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں بھی جو آدمی علم حاصل کرتا ہے نا تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پارش بچھاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا کسی حدیث میں نہیں ہیں۔ جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فرشتے جو ہے نا علم والے کی خاطر، علم والے کی رضا کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، اپنے پروں کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے جو ہے نا یہ عزت کر احترام کر رہے ہیں علم والے کا، کہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ اپنے پروں کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم یہ کام کریں، ہم علم کے لیے جدوجہد کریں، نہ کہ ہم دوسرے علوم، عصری علوم، دنیاوی علوم ان کے لیے اپنی اولادوں کو ہم لگائی رکھیں۔ تو یہ ایسا علم ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا علم ہے، جس سے بندے کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور بندے کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں جو ہے نا یہ علم جو ہے نا ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ میں آخر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ ضرور وہ پورا کریں گے۔ کہا ماشاءاللہ آئے ہو، اپنے گھر سے آئے ہو، ایک بخاری شریف کا درس سننے آئے ہو، قرآن مجید کے متعلق احکام سننے آئے ہو، اور کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ تعالیٰ کی کتاب سننے آئے ہو، تو پھر ہمیں پھر محبت ہونی چاہیے نا قرآن مجید سے اور احادیث سے۔ تو پھر ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہم جب بخاری کا درس سننے آئے ہیں تو ہر ایک بندہ اپنے گھر جو ہے نا بخاری لے کر رکھے، اپنے گھر جو ہے نا بخاری اگر شوق ہے تو گھر رکھے گا نا بندہ تو اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے استاد، بلکہ استادوں کے استاد حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ تعالی یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ جو ہے نا ایک قرآن مجید مترجم اور بخاری شریف مترجم اور مسلم شریف، وہ بندہ اپنے گھر کے اندر یہ تین چیزیں رکھ لے تو وہ بندہ جاہل رہ نہیں سکتا۔ اس کے بعد بہت زیادہ علم آئے گا کہ بندہ تھوڑا سا وقت نکال لینا، صرف ایک آیت کے میں نے آج بھی ایک آیت پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا ترجمہ، ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں ترجمہ جس کا مرضی لے لو، آپ نے کوئی مرضی ترجمہ جس کا بھی لکھا ہوا ہو یہ اپنے گھر رکھ لو، ایک آیت پڑھو ہر روز۔ اس طرح ایک بخاری کی حدیث ایک مسلم کی حدیث، کیونکہ ان کے اندر شک شبہ نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ساری صحیح ہے۔ تو یہ بندہ اگر بندہ اس تھوڑا سا ٹائم دے گا نا، 5 منٹ 10 منٹ جتنی اس کے پاس فرصت ہے، تو وہ بندہ پھر نا علم والا بن جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی بات کرے گا نا تو اس کو پھر جواب دینا بھی آ جائے گا۔ اس کو کوئی بندہ خام کا بات کرے، اس کے بارے میں کوئی غلط عقائد والا بندہ سامنے آ جائے نا تو وہ یہ بندہ پھر مار نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ نا صحیح طرح بات بھی کر سکے گا۔ تو آپ بھی یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نا اپنے گھروں کے اندر نا ایک قرآن مجید مترجم اور صحیح بخاری شریف مترجم اور مسلم شریف اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا موبائل اس کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھا ہے نا ایک جو ہے نا برکت، ایک اصل جو اطمینان ہوتا ہے نا وہ کتاب اصل ہمارے سامنے ہو، بخاری شریف سامنے ہو، قرآن شریف سامنے ہو نا، ہم اس کے اوپر پڑھیں تو اس کے اندر برکت ہے۔ ہاں ایک سہولت ہے کہ موبائل ایک سہولت آ گئی، لیکن جو سامنے کتاب رکھ کر پڑھنے کا معاملہ ہے نا یہ موبائل کے ساتھ وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو سامنے کتاب رکھ کر قرآن رکھ کر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ بھی اس طرح کریں گے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو سننے آئی ہیں، کتاب و سنت سن رہی ہیں، تو وہ بھی کریں اپنے گھروں کے اندر، یہ چیز ضرور لا کر رکھیں۔ ایک بندہ پہلے میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا ہوا ہے، وہ بھی لے کر رکھے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے گا۔ اس کے گھر کوئی بیٹا ہو، بیٹی ہو، کسی کو کہہ رہے بھی مجھے پڑھ کر سنا دو، اس طرح بھی کر سکتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔